أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليذل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ پیچھے ہم نے دیکھا کہ قریش نے، مکہ والوں نے اپنی مرضی سے حلال و حرام بنا لیے تھے، کھانے پینے کی چیزوں میں، جانوروں میں، کھیتیوں میں انہوں نے اپنے ہی کچھ قوانین بنا لیے تھے جن کا اللہ رب العزت کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے پوری وضاحت کے ساتھ مزید اسی بات کو مزید واضح کیا، فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي، وہی اللہ تو ہے، انشأ جنات معروشات، جس نے ایسے باغات پیدا کیے کہ جن کی بیلیں اوپر کو چڑھتی ہیں۔ اب دیکھیں بیلیں ایک ہی طرح کی ہیں، بعض بیلیں اوپر کو چڑھتی ہیں، بعض زمین پہ پھیلتی ہیں۔ اب تربوز کی بیل جو ہے وہ اوپر نہیں چڑھ سکتی، وہ زمین پہ پھیلے گی، خربوزے کی بیل زمین پہ پھیلے گی، لیکن بعض بیلیں ایسی ہیں جو جن کا سفر جیسے انگور ہیں یہ توری ہیں، انہوں نے اوپر کو پھیلنا ہوتا ہے، اوپر کو بڑھتے ہیں۔ یہ کس کے حکم سے ایسے ہوتے ہیں؟ اللہ۔ دیکھنے کی چیز وہی ہے، یعنی وہی بیل ہے، بیل کی ایک قسم کو حکم ہے کہ تو نے اوپر کو جانا ہے اور ایک قسم کو حکم ہے کہ تو نے نیچے پھیلنا ہے۔ ہم جب نئے نئے یہاں پہ آئے تو میں نے وہ گھیے توری کی بیل لگا اور وہ کاظمی صاحب کی دیوار پہ چڑھ کے ان کی چھت پہ چلی گئی۔ وہ جب ہمیں توریاں چاہیے ہوتی تو ہم کاظمی صاحب سے کہتے تھے تو وہ ان کی بیگم اوپر سے توڑ کے ہمارے گھر پہ آئیں۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ دیکھیں ایک ہی بیج ہے، ایک ہی مٹی ہے، ایک ہی پانی ہے، وہی پانی ہے، وہی مٹی ہے، ایک ہی کھیت کے اندر آپ تربوز کی بیل لگا دیں وہ کبھی اوپر نہیں جائے، وہیں پہ آپ اس توری کے لگا دیں وہ چاہے گی میں اوپر جاؤں۔ اور انگور ہے، انگور کی ہمیشہ یہ فطرت ہے کہ انگور اوپر چڑھے گا، اوپر پھیلے گا، وہی نہیں۔ تو اللہ نے یہاں پہ 2 فرق کیے، فرمایا کہ ہم نے کچھ باغات تو ایسے پیدا کیے معروشات جن کی بیلیں اوپر کو چڑھتی ہیں، وغیر معروشات، اور کچھ ایسے جو اوپر نہیں چڑھتی۔ اب فرمایا کہ یہ ذرا غور تو کرو کہ کس کے حکم سے ایسے ہوتا ہے۔ دیکھنے میں ایک جیسی چیز ہے لیکن کس کے حکم سے؟ وَهُوَ الَّذِي، وہی ایک اللہ ہے جس کے حکم سے ہوتا ہے۔ فرمایا اسی طرح وَالنَّخْلَ، ہم نے کھجور کے درخت پیدا کیے، یعنی کھجور کا درخت ایک عجیب درخت ہے، صحرا کے اندر ہوتا ہے، پانی کی ضرورت نہیں، اور پھل ایسا میٹھا اور مزیدار ہوتا ہے کہ کھانے پینے کے سارے انگریڈینٹ اس کے اندر موجود ہیں۔ یعنی کھجور اگر انسان کھاتا رہے، روٹی نہ بھی کھائے تو اس کی غذائی ضروریات پوری ہوتی رہے، پوری غذائیت اس کے اندر موجود ہے۔ یعنی بعض جنگوں کے اندر صحابہ کو 2 کھجوریں ملتی تھی، 2 کھجوریں، اور اسی سے سارا دن گزارا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اتنی اللہ نے غذائیت رکھی ہے۔ فرمایا ذرا غور تو کرو، وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، اس طرح فرمایا جو کھیتیاں ہیں جن کے پھل ہم نے مختلف قسم کے پیدا کیے ہیں، وَالزَّيْتُونَ، اور زیتون پہ غور کرو، وَالرُّمَّانَ، اور انار پہ غور کرو۔ اب دیکھیں انار کی جو ڈیزائننگ ہے، اللہ یعنی اس کے اندر کس طریقے سے اللہ نے وہ پروئے ہوتے موتی، انار کے جو موتی ہیں پردوں کے اندر کتنی ترتیب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ فرمایا پھر ایسا نہیں ہے متشابہن، ان کے اندر بعض پھل آپس میں مشابہ ہوتے ہیں ایک ہی درخت کے، وغیر متشابہن، اور بعض متشابہ نہیں ہوتے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا
ایک درخت سے اگر 1000 انار ہوتا تو سارے ایک جیسے ہوں، نہیں، ان کے اندر ڈیزائننگ میں فرق ہوگا. تو یہ کون کرتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ ہی فرمایا کرتے ہیں. ذرا اس پہ غور تو کرو. کلوا من ثمرہ، فرمایا ان کی پھلوں کو تم کھاؤ، یہ میری اجازت ہے. یہ اذا اثمر، جب وہ پھل لے آئیں اس میں سے کھاؤ. لیکن وآتوا حقہ یوم حصادہ، لیکن جس دن تم فصل کاٹو تو اس کا حق بھی ادا کرو. اب وہ حق کیا ہے؟ حق ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یعنی آپ تو تم نے کھانا ہی ہے، آپ تو کھاؤ، لیکن جس دن فصل کاٹو اس کا حق ادا کرو. ایک تو عشر ہے جو لازمی ہے، جس طرح زکوٰۃ پیسے پہ ہے، فصلوں پہ عشر ہے، ایک وہ ادا کرنا ہے، اور ایک اس کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں غریبوں کو، مسکینوں کو، غرباء کو، رشتہ داروں کو دینا ہے. لیکن ولا تسرفوا، اس کے باوجود اسراف نہیں کرنا، ضائع نہیں کرنا. کوئی چیز بھی ضائع کرنے والی نہیں ہے. کوئی بھی چیز کھانے کی، آپ دیکھیں ہمارے ہاں کتنی بدقسمتی ہے، مسلمان ہیں جن کو بار بار قرآن نے دعوت دی ولا تسرفوا ولا تسرفوا، یہاں تک کہا کہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی. اب کبھی شادیوں کی تو بڑی بات ہے نا، کسی ہوٹل میں دیکھ لیں، یعنی 2 بندے کھانے جائیں گے تو میز بھری پڑی رہے گی، آدھا کھانا بچ جائے گا. وہ کھانا آدمی کس طرف جائے گا؟ اس ضائع جائے گا. اب وہ بد دعا ہے، اس بندے کے لیے بد دعا ہے. یعنی جن ملکوں کو ہم برا کہتے ہیں وہاں پہ باقاعدہ کئی ملکوں کے اندر ایک قانون موجود ہے کہ آپ کھانا چھوڑ نہیں سکتے. یا تو آپ اس کو کھائیں گے اور یا آپ اس کو ساتھ لے کے جائیں گے. میز ٹیبل پہ آپ ویسے نہیں چھوڑ سکتے. جرمنی کے اندر یہ قانون، جرمنی میں یہ قانون موجود ہے کہ اگر آپ نے ٹیبل کو صاف، اب کھانا صاف کرنا، اپنی پلیٹ صاف کرنا کس کی سنت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں ہم خود سارے بھول گئے ہیں اور باتیں کرتے ہیں دوسرے. تو نبی کی، میرے نبی کی سنت جو بھی اپنائے گا وہ کامیاب. اس کے لیے ایمان کی بھی شرط نہیں. جو بھی اپنائے گا، جس طرح بھی اپنائے گا، جتنی بھی اپنائے گا، اتنی اللہ اسے کامیابی دیں گے. فرمایا لیکن تم اسراف نہ کرنا، انہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پیچھے ہم پڑھا، پیچھے چند آیتیں پیچھے ہم نے پڑھا کہ یہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اور یہاں کہا گیا کہ اللہ ان کے ساتھ محبت نہیں کرتا کسی چیز کے اندر بھی، یعنی کھانے پینے کے اندر بھی، اور باقی جتنی بھی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں اعتدال کے ساتھ خرچ کیا جائے، نہ کنجوسی کی جائے اور نہ اسراف کیا جائے. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، فرمایا اسی طرح جس طرح کھیتی ہے، جانوروں کو دیکھ لو، ہم نے 4 پائے مویشی پیدا کیے. حمولتاً، کچھ ایسے ہیں جو تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں بار برداری کے لیے، جس طرح بیل ہے، جس طرح اونٹ ہے، جس طرح گھوڑا ہے اور گدھا ہے، یہ بار برداری کے لیے استعمال ہوتے ہیں. وَفَرْشًا، اور کچھ ایسے ہیں جو زمین کے نیچے ہیں، یعنی چھوٹے قد کے ہیں، بکری ہے، بھیڑ ہے، کھانے پینے کے لیے ہیں. فرمایا یہ سارے تمہارے لیے ہم نے پیدا، کلو، ان کو کھاؤ، ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے. مما رزقکم اللہ، اللہ نے تمہارے رزق جو تمہارے مقدر میں کیا ہے اس کو کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، لیکن شیطان کی پیروی نہ کرنا. شیطان کی پیروی کی، شیطان ضائع کرتا ہے، شیطان ناشکری کرتا ہے. 2 چیزیں ہیں، ایک ناشکری نہیں کرنی اور ایک اس کا اسراف نہیں کرنا. انہ لکم عدو مبین، اور وہ شیطان فرمایا کہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس لیے اس کے جو وار ہیں اس سے بچ کر رہو. 8 ازواج، اب پیچھے جو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا اگر تو نر پیدا ہوگا تو اس کو مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی. مردہ پیدا ہوگا تو اس پہ سارے کھا سکتے ہیں. یہ اپنے پاس سے قوانین بنا لیے تھے. اللہ نے یہاں پہ اس کی مزید وضاحت فرمائی. فرمایا 8 جوڑے اللہ نے کا بطور مثال لے لو. من الضأن 2، یعنی 2 جوڑے تو لے لو بھیڑ کے. ومن المعز 2، اب 2 لے لو بکری کے. قل آذکرین حرم ام الانثیین، اب اس سارے جوڑے اکٹھے کر کے ان کافروں سے پوچھو کہ کیا اللہ نے ان کے نر کو حرام کیا ہے، ام الانثیین، یا ان کی مادہ کو حرام کیا ہے، یا ان کے نر کو حرام کیا ہے یا ان کی مادہ کو حرام کیا ہے. ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا ان کے پیٹ کے اندر جو ہے اس کو حرام کیا ہے. یعنی اللہ نے کیا حرام کیا، ان سے پوچھو. یہ تم نے جو اپنے پاس سے بنائے ہوئے قانون کہ یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ جائز ہے، یہ مردوں کے لیے ہے، یہ عورتوں کے لیے، سب کے لیے. تو میں ان سے پوچھو تو صحیح، بھیڑ کو بکری کو جمع کر کے ان سے پوچھو کیا مردوں کے لیے حرام ہے یا عورتوں کے لیے حرام ہے، یا اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ اس کے لیے حرام ہے. نبئونی بعلم، اگر تمہیں خبر ہے تو علم ہے تو مجھے بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اس طرح فرمایا وامن الابل 2، اس طرح اونٹ کے بھی جوڑے لے لو. ومن البقر 2، اور گائے کے بھی لے لو جوڑے.
اور پھر ان سے پوچھو، یہ سارے کھانے کے جانور ہیں، اونٹ بھی ہے، گائے بھی ہے، بھیڑ بھی ہے، بکری بھی، یہ 4 مشہور جانور ہیں جو ذبح کیے جاتے ہیں. قل اذکرین حرم ام الانثیین، پھر ان سے پوچھو یعنی اونٹوں اور گائے میں سے بھی کیا اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا ان کے مادہ حرام کی ہے؟ ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا اللہ نے ان کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ حرام کیا ہے. یہ 3 چیزیں وہ بتاتے تھے نا، نر اور مادہ پیٹ کے اندر. تو اللہ نے پوری وضاحت سے بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ کے بارے میں بتایا کہ ذرا ان سے مثال کے طور پر پوچھو تو صحیح کہ کس نے یہ حکم دیا. ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم وہاں پہ موجود تھے جب اللہ یہ حکم دے رہا تھا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، کیا تم موجود تھے وہاں پہ؟ فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر یہ جھوٹ باندھتا ہے. سارا جھوٹ ہے، اللہ نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے. اللہ نے تمہارے لیے حلال جانور ٹھہرائے ہیں، ان میں کھاؤ، بس اسراف نہ کرو. اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، تم سب سے بڑے ظالم ہو. لیضل الناس بغیر علم، اور تم لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہو بغیر علم کے، یعنی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، فرمایا کہ اللہ اس طرح کے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اور جب ہدایت نہیں دیتا تو پھر ان کو آخرت میں کوئی کامیابی کا امکان موجود نہیں. اللہ پاک سمجھ